وہ اس کی زندگی پہ ایفیکٹ رکھتا ہے. آپ کا نام کامران ہے, ان کا نام طارق ہے. ہم طارق کے اگر عدد لیتے ہیں علم ابجد قمری سے, ابجد کی جو بنیاد ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے. تو اس میں ابجد قمری سے اگر ہم طارق کے عدد نکالتے ہیں تو وہ 310 بنتے ہیں, 310 طارق. جو ان کو جب کوئی طارق پکارے گا تو 310 کی جو نیومیریکل جو فریکوینسی ہے, جو وائبریشن ہے, لائک ہم کوئی ٹی وی اسٹیشن چلاتے ہیں, ایف ایم کوئی بھی نمبر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک فریکوینسی سے چلتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے, ہو جاتا ہے. جب بھی ہم طارق بولیں گے تو یہ فوراً ہماری طرف مڑ کے دیکھیں گے ان کی فریکوینسی, اور 310 کا نمبر بھی ان کے ساتھ ایکٹیویٹڈ رہے گا. ٹھیک ہے. اب 310 اگر یہ علم ابجد نہیں جانتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ طارق کے عدد 310 ہیں. جب ہم اسی جو نام کے ان کے عدد بنتے ہیں اسی نام کا جو اسماء ربی بنتا ہے وہ بنتا ہے یا شاہدو. اچھا یہ اپنی جو اپنی فزیکل پازیٹیو انرجی ہے, کیونکہ تمام پازیٹیوٹی کا منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں, تمام پاور اتھارٹی جو ہے اور اس میں اعظم ہے. ٹھیک. تو یہ پرٹیکولرلی علم الاعداد میں, نیومرولوجی میں, علم جفر میں جو کسی انسان کا اگر نام ہو اس نام کے عدد نکال لیے جائیں ابجد قمری سے اور اسی نام کا اسماء ربی پڑھا جائے تو انسان کے اندر پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, تو یہ تو پھر وہ ڈاکٹر فصاحت جو بات فرما رہے تھے اسی کہ طرح وہ جو کوہیرنس کریٹ کر رہے ہیں آپ یونیورس کے ساتھ, بالکل یہ پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں اس انداز میں. ایک اور بالکل, اور اس میں ایک اور ہم نے پروگرام کیا تھا کلاسیکل ایلیمنٹس میں واٹر کے اوپر, کہ ایک جاپنی سائنٹسٹ تھا جس نے پانی پہ مختلف قسم کے نام لیے اور اس پہ اس کی جب اس نے ایم آر آئی اسکیننگ کی تو اس کی مختلف جیومیٹریکل شکلیں بنی. جب برے نام لیے گئے تو وہ بہت ہی خوفناک شکلیں بنی, جب اچھے نام لیے تو اچھی شکلیں بنی. اچھا, میرا ایک سوال ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, میرا ایک سوال ہے, وہ یہ کہ اگر آپ ذکر اذکار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو اپنی روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ ذکر جری بھی ہوتا ہے, ذکر جری جو آپ زور سے کرتے ہیں آواز سے, اور ایک ذکر خفی بھی ہوتا ہے جو آپ دل میں کرتے ہیں. اچھا, میں اب اس بات کو اس طرح ریلیٹ کروں گا کہ میں ان کو دل میں پکارتا ہوں, زبان سے اسم ادا نہیں کر رہا. بالکل. ساؤنڈ کی بات کی تھی ڈاکٹر اشوک, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اس میں. تو دل سے پکارنے میں تو فزیکلی تو کوئی ساؤنڈ کریٹ نہیں ہوئی, نہیں, کیا اس کا بھی اسی طرح ایفیکٹ ہوگا؟ ذکر خفی بھی ہے. جی بالکل, خفی کا آپ کی تھاٹ پروسیس سے, جی بالکل, تھاٹ سے لنک, تھاٹ سے جو وائبریشن نکل رہی ہیں انٹرنلی آپ کسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں, اور نہ صرف ذکر خفی ہوتا ہے بلکہ ذکر حبس دم ہوتا ہے, ذکر قلبی بھی ہوتا ہے. جب آپ کا دل جاری ہو جائے اور آپ اللہ ہو یا اللہ کا نام لیں تو ذکر قلبی ہوتا ہے. ان دونوں کا درجہ زیادہ بڑا ہے, صدر ہو جائے جس کو صوفیہ کی زبان میں. جی بالکل, شرح صدر ہو جائے. تو وہ ایکچولی اگر آپ ذکر خفی کر رہے ہیں تو آپ اپنی تھاٹ کو فوکس کر رہے ہیں طارق صاحب کی طرف یا اللہ کی طرف یا کسی بھی ذات کی طرف, تو وہ اس طرف سے رپلائی لازمی آئے گا. ٹھیک ہے, رپلائی لازمی آئے گا. ڈاکٹر اشوک, سم تھنگ ٹو ایڈ؟ بالکل, جو ہے علی محمد خان صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ ہمارے میں بھی اس طریقے سے ہے کہ ایک ہوتا ہے جاپ منترا جس کو ہم زور زور سے چانٹ کرتے ہیں, اور زور زور سے چانٹ کرنے سے وائبریشن اور پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں دھیان منترا جس کو ہم مراقبے کے یا میڈیٹیشن کے منتراز وغیرہ کہتے ہیں, جس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی اس کے اندر, مگر کیا ہے اس کا انفلوئنس ضرور ہوتا ہے. اور دھیان منترا کے اندر جو منترا ہوتے ہیں وہ ایز اے وہیکل کام کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایز اے وہیکل مائنڈ اس کے اوپر جو ہے سوار ہو کے وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر مائنڈ کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. کہہ رہے تھے کہ تھاٹ, ہاں, تھاٹ جس کو یہ کہہ رہے ہیں, خیال کی سواری ہے, خیال کی سواری ہے. اور جیسے ہم کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ گھر تک ضرور آتی ہے مگر ڈرائنگ روم میں نہیں آتی وہ گاڑی جو ہے, اسی طریقے سے ہم دھیان کے اندر جو دھیان منترا ہوتے ہیں اس کو ایز اے وہیکل لیتے ہیں, اور وہ ایک حد تک لے جا کے اس کے بعد جو ہے اس کا بھی رول ختم ہو جاتا ہے, اور جو ہے یہ مائنڈ جو ہے بیونڈ مائنڈ ٹرانسینڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ مائنڈ کی بات ہو رہی ہے اور مائنڈ سائنٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, تو میں اب آپ کی اس پورے جو موضوع پہ ہم نے ڈسکشن کی, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں مائنڈ سائنسز کے حوالے سے, یہ ہم جاننا چاہیں گے. ناظرین, ڈسکشن آپ کے سامنے, اور ظاہر ہے اس کے اندر ہم بہت سارے ڈومینز کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے معلومات کشید کر کے گویا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم روحانیت کے اپنے اس سفر میں آگے بڑھتے ہوئے اب ڈاکٹر عمران صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اسماء ربی اسلام میں
ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلیسٹلی جو ہے ویوڈلی وہ منتراز جو ہندوازم میں وہاں بتایا, اور جسٹ جو نظر آ رہی ہے تھاٹ پروسیس کے حوالے سے وہ ایک کامن فیکٹر ہے جو نظر آ رہا ہے. ہاؤ وڈ یو سی دس ان یور ڈومین؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ لفظ جو الفاظ وائبریشن پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو سائنس اور باقی جتنے بھی اوپینینز ہیں وہ سب اس پہ ایگری ہے کہ جی یہ وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں. لفظ جو ہے وہ وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں. پروگرام میں ساؤنڈ کریٹس امیجز اس سے بھی آپ نے دیکھا کہ وائبریشن جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ اب وہ پازیٹیو وائبریشنز بھی پیدا کر رہے ہیں, نیگیٹو وائبریشنز بھی پیدا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے ہارمونی جو ہے وہ اگر ہم کر لیں تو وہ پازیٹیو ہوتے ہیں, اور اگر وہ ڈسٹرپٹ ہیں تو وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. تھاٹس جو ہیں جو خیال آ رہے ہیں, خیال بھی وائبریشن پیدا کر رہے ہیں. اس کی بہت سمپل سی اگزامپل یہ ہے کہ میں یا تو کہتا رہوں کہ جی نیبو کو کاٹیں اور نیبو کو کاٹتے ہوئے دیکھیں اور نیبو کو ہاتھ میں دیکھیں تو بھی وائبریشنز آ رہی ہیں. اور میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اور میں صرف نیبو کے بارے میں سوچ رہا ہوں کٹتا ہوا, پھر بھی میں وہی سیم رسپانس دے رہا ہوں, اس میں بھی یہی رسپانس دے رہا ہوں. ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن نیبو کو صرف اپنے ذہن کے اندر کٹتا ہوا سوچ رہا ہوں. جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سارا یہ عمل شروع ہو چکا ہے جب ہم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہیں, تو تمام وہ انفارمیشن جو ہمارے لاشعور کے اوپر وہاں پہ اسٹور ہو رہی ہے, وہ ساری انفارمیشن کی پروسیسنگ ہی وائبریشن پروسیس کر رہی ہے. صحیح. اب وہ بچہ جو ابھی بولنا نہیں جانتا وہ بھی وائبریشن پیدا کر رہا ہے صرف سوچ کے, کیونکہ انفارمیشن تو اس کے پاس موجود ہے, وہ لفظ اس کے پاس آلریڈی موجود ہیں جو اس کے پاس اسٹور ہو چکے, اس کا ایفیکٹ وہ لے رہا ہے. اب ہم اس کو بول رہے ہیں تو بھی وائبریشن پیدا کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں ہم تو بھی وائبریشن پیدا کر رہے ہیں. اب اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بول رہے ہیں تو ڈفرینٹ وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں. اور کچھ اسماء جو ہے کی ویلیو یہ ہے کہ جب ہم ان کو صرف سوچ رہے ہیں یا ہم اس کو دل سے بول رہے ہیں تو وہ زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, وہ زیادہ پاورفل جو ہے نا وہ بن رہے ہیں, کیونکہ وہاں زیادہ فوکسڈ ہیں. صحیح. زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہے اس کے اوپر, کیونکہ ابھی اگر ہم اپنے شور کی آواز کتنی اسٹرانگ وائبریشن پیدا کرے گا اس کا تعلق اس کے اتنا ہی فوکسڈ ہونے سے. فوکس اس کا مطلب یہ ہوا فوکس از آلویز دا مین تھنگ. دیکھیں ابھی جو نوائز لیول, بریک کی بات ہوئی تھی کہ جتنا نوائز لیول بڑھتا جا رہا ہے اس نوائز لیول کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ سب لوگ زیادہ تیز آواز میں نارملی بات کر رہے ہیں. صحیح. زیادہ ڈسٹربڈ ہے کیونکہ سارا میکینزم جو ہے وہ بلند آواز کی وجہ سے. صحیح. اب اتنے شور کے اندر اگر ہم کوئی ایسا چینٹ کریں گے یا ہم کوئی ایسا نام جو ہے وہ لیں گے, اس کا فوکس کیا ہوگا؟ صحیح. جب ہم ان آوازوں کو اپنے اندر لے جانے کے بعد بیرونی آوازوں سے اپنا تعلق ختم کر کے اب وہ صرف اسی آواز کو اس فریکوینسی کے ساتھ ملائیں گے تو وہ کتنی پاورفل جو ہے اور کتنی فوکسڈ ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم جانیں گے آگے, کیونکہ جو میڈیٹیشن ہے آپ کی وہ پرائمریلی یہ فوکس ہی تو اچیو کروانے کے لیے. am I right in saying so؟ بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ ایک میں اور بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ساؤنڈ جو ہے ایک تھاٹ ہوتا ہے آن اٹس موسٹ ریفائنڈ لیول. اگر اشوک کہنا ہے تو اس کے پہلے ایک تھاٹ آئے گی, وہ تھاٹ ٹرانسلیٹ ہوگی ان دا ساؤنڈ. طارق صاحب. ڈاکٹر اشوک کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تھاٹ کے حوالے سے تو مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ نے بتا ہی دیا. ڈاکٹر اشوک نے جو کہا اس جملے کو تھوڑا سا میں ٹوسٹ کر کے بتاؤں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی بات. ڈاکٹر صاحب سیٹ کہ آپ کی جو الفاظ ہیں وہ ایز سچ تھاٹ ہی بنتے ہیں. میرے خیال سے ایسا ہر وقت نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی تھاٹ اور آپ کے الفاظ کا لیول سیم ہو جائے. اس مقام پر آنے کے بعد ہی آپ کے اٹر کیے ہوئے ورڈز کا کوئی ایفیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرے وائبریشنز کے چونکہ بات ہو رہی ہے تو اگر شروع سے دیکھیں تو کائنات بنی بھی وائبریشن سے تھی. دھماکہ کہہ لیں, بگ بینگ کہہ لیں, کن دھماکہ تو بہت بڑا وائبریشن تھی, کلمہ, اور اینڈ بھی وہ ایک بہت ہی بڑے ساؤنڈ سے ہی ہوگی. سور پھونکا جائے گا, ٹرمپٹ پھونکا جائے گا. تو یعنی ایک طرح کے دو دھماکے ہیں, دو ہیوج وائسز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر اشوک نے ذکر کیا ویری رائٹلی ہی سیڈ کہ ساؤنڈ کچھ پلیزنٹس ہیں اور کچھ ان پلیزنٹ ہیں. اس میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں کہ یہ جو ہم ساؤنڈ یا وائبریشنز کی بات کر رہے ہیں, ایک وہ وائبریشنز ہیں جو بینگ اے ہیومن ہم ایمٹ کرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو بینگ ہیومن ہمارے اندر باہر سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر گاڑی آ رہی ہے یا ٹرین آ رہی ہے, وہ ساؤنڈ باہر کی ماحول کی آواز ہے, ہم جذب کر رہے ہیں. جب آپ چینٹنگ کی بات کرتے ہیں یا علم الاسما کی بات کرتے ہیں تو ہر علم الاسما یا ہر اسم ایک روشنی کی خاص مقداروں پر معین ہے. ٹھیک ہے. اور اسی روشنی کی ایک خاص مقدار ہمارے اندر بھی موجود ہے, بینگ دا ڈسینڈنٹس آف آدم.
اب اگر ان روشنیوں کا بیلنس نہیں ہوگا تو وہ جو ایفیکٹ آنا چاہیے اس پاور کا وہ نہیں آئے گا, اور اگر اوپر نیچے ہے تو نیگیٹو ایفیکٹ بھی آ سکتا ہے. تو غور کرنے کی بات ہوتی ہے چینٹنگ میں یا وردوں میں کہ ہمارا انٹرسٹ وائبریشنز کا یہ ہے کہ ہم کون سی ساؤنڈ ہمارے لیے پلیزنٹ ہے, ہماری اٹر کی ہوئی ساؤنڈ کون سی پلیزنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہماری اپنی اٹر کی ہوئی ساؤنڈ کو ریسیو تو ہمیں دونوں طرح کی آوازیں ہوں گی, جو انوانٹیڈ بھی ہوں گی اور وانٹیڈ بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, وہ پلیزنٹنس اپنی جگہ ہے. ریڈیو ٹونٹا ٹونٹا کرتا ہے, پھر آپ اس کو ٹیون کر دیتے ہیں تو اسٹیشن. مقصد سارا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو اٹرنگ ہے وہ اس لیول پر ہو کہ وہ ان پلیزنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, آصف صاحب. سر جی, میں اپنا پرسپیکٹو اس پہ بتا دوں, چونکہ میرا تعلق پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی سے ہے, تو ہمارے ہاں انکنٹیشنز اور چینٹنگ سے بالکل منع کیا گیا. کیا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کی بیسس جو ہے وہ 10 احکام سے آپ واقف ہیں, 10 کمانڈمنٹ سے. اس میں جو تیسرا حکم ہے وہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. اور یہودی اس بارے میں اتنے پرٹیکولر تھے کہ یہوہ جو نام خدا نے اپنے لیے دیا پرانے عہد نامے میں, وہ اس کو منہ سے نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اپنے ناپاک منہ سے وہ پاک نام نہیں لے سکتے. صحیح. تو وہ اس کی جگہ جہاں بائبل پڑھتے پڑھتے یا توریت پڑھتے پڑھتے جہاں یہوہ کا نام آتا تھا وہ وہاں ادونائے پڑھتے تھے, میرا مالک, میرا خداوند. ٹھیک. اور جس نب سے وہ ایک دفعہ یہوہ لکھتے تھے اس نب کو توڑ دیتے تھے کہ اس کے بعد کوئی اور لفظ نہ لکھا جائے. تو ہمارے لیے بیسس وہ ہے کہ ہم نے وہ نام جو ہے جو اتنا پاک ہے اس کو بے فائدہ نہیں لینا, اس کی چینٹنگ نہیں کرنی یا انکنٹیشن نہیں کرنی. لیکن ہمارے ہاں کرسچینٹی میں جب ہم کسی بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں, پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی, تو اگر ہم کسی بیمار, کیتھولکس میں ہے یہ, جی وہاں پر آپ کو ملتی ہیں انکنٹیشن, بالکل پتہ ہو لوگوں کو. تو اگر مجھے دعا کرنی ہے کسی بیمار کے لیے یا کوئی ابلیس گرفتہ شخص ہے جس میں جنات کا وجود ہے یا جس کو ہم بدروا کہتے ہیں, تو ہم صرف ایک ہی نام سے حکم دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یسو کے نام سے. اچھا, تو وہ اس نام کی طاقت ہے, پھر اس نام کی شاید وہ وائبریشن ہوگی جس سے کہ وہ بدروا بھی چلی جاتی ہیں اور بہت سارے کیسز میں بیماریاں بھی دور ہو. تھینک یو, میں بہت مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. ناظرین, اگین اٹس این الیبوریٹ ڈسکشن, اور ہم نے آج جس موضوع پہ گفتگو کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں روحانیت کی تو ایک بہت بڑا ڈومین ہے, اور اس روحانیت میں ظاہر ایک مرکزی مقام حاصل ہے اوراد کو, وظائف کو. ہر مذہب میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کانسیپٹ کا وجود ہمیں ملتا ہے, اور سائنس بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ کسی نام کو کسی مخصوص تعداد میں کسی ذکر کو کرتے ہیں تو اس کی کوئی وائبریشن ہے, اس کی کوئی فریکوینسی ہے جو کائنات میں اپنا اثر چھوڑتی ہے, اور جو کائنات میں ایسی وائبریشنز موجود ہیں وہ آپ کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو ذکر و اذکار اور جو اسماء الحسنہ یا جو منترے ہیں ہندوازم میں اور مذاہب میں جو معاملات اسی حوالے سے ہمیں ملتے ہیں, ایک سچائی ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اور وہ سچائی یہ ہے کہ جو انسان کی قوت خیال ہے جب وہ الفاظ کا روپ لے کر اس کائنات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے, اور اس کے ساتھ اس میں پھر وسعت قلبی بھی ہو, اور اس کے ساتھ اس میں صلہ رحمی بھی ہو, اور اس کے ساتھ اس انسان میں رقت قلبی بھی ہو, تو پھر ایسا کمپیشنیٹ آدمی ان چینٹس کی مدد سے, ان اوراد اور وظائف کی مدد سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. روحانیت کے سفر سے آج اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ معاف.